چاہے وہ حمل 10 دن کا ہی کیوں نہ ہو، 15 دن کا کیوں نہ ہو، حمل ٹھہرنے کے بعد گرب کے اندر بچہ ٹھہر جانے کے بعد اس کو گروانا اتنا بڑا جرم ہے، اتنا بڑا جرم ہے کہ بخاری شریف کی حدیث ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں جس نے دنیا میں اپنے بچے کو اپنی بیوی کے پیٹ سے ابارشن کروا دیا، گروا دیا، اسقاط کروایا، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس بچے کو ہاتھ دے گا، پیر دے گا، زبان دے گا، آنکھیں دے گا، سر دے گا، یہ بچہ ایک بچے کی شکل اختیار کرے گا۔ بخاری کی روایت ہے جاء یوم القیامہ ومعلق بین ثدیہا، قیامت کے دن وہ بچہ اس حال میں آئے گا کہ وہ اپنے ماں کی دونوں پستان سے لٹکا ہوا ہوگا، اپنے ماں کے دونوں سینوں سے لٹکا ہوا ہوگا، اپنے ماں کا دودھ چوس رہا ہوگا، اپنے ماں کے پستان سے لٹکا ہوگا۔ اللہ کہے گا اے بچے تجھے بھی کچھ کہنا ہے، اللہ اس بچے کو زبان دے گا، یقول وہ بچہ اپنے ماں کی پستان چھوڑے گا، پھر اوپر دیکھے گا، کہے گا یقول یا ربی ہذہ امی قتلتنی، اللہ یہ میری ماں ہے جس کے پستان سے میں لٹکا ہوں، اللہ یہ میری ماں ہے جس کا میں دودھ پی رہا ہوں، اللہ یہ میری ماں ہے جس کے سینے سے آج میں لگا ہوں، اللہ یہ میری ماں ہے جس نے دنیا میں مجھے مار ڈالا تھا، اللہ یہ میری ماں ہے جس نے دنیا میں مجھے قتل کر دیا تھا، اللہ یہ میری ماں ہے جس نے دنیا میں مجھے جینے نہیں دیا، مجھے دنیا میں آنے نہیں دیا، اللہ یہ میری ماں ہے جس نے دنیا میں مجھے بھلا دیا تھا، میرا قتل کر دیا تھا، میرا مرڈر کر دیا تھا، اللہ یہ دنیا میں میری نہ ہوئی، آج آخرت میں تو اس کا مت بن، آج آخرت میں تو اس کا مت ہو، اے اللہ تو میری ماں کو جہنم میں ڈال دے، اللہ میری ماں کو جہنم میں پھینک دے، میری ماں سے مجھے کوئی ہمدردی نہیں ہے، یہ دنیا میں میری نہ ہوئی، آج تو اس کا نہ ہو۔ قیامت کے دن یہ بچہ اپنی ماں کو جہنم میں لے جائے گا، اللہ رب العالمین اس بچے کو تو نہیں لیکن اس کی ماں کو اپنے بچے اس بچے کے کہنے پر جہنم میں ڈال دے گا۔ جس ماں نے دنیا میں ابارشن کرا کے اپنے بچے کو گرایا ہے، تم اپنے حلال بچے گرا دیتی ہو، اپنے شوہر کے بچے گرا دیتی ہو، صرف اس لیے کہ وہ لڑکی ہے۔ اسلام نے تو حرام اولاد کو بھی گرانے کی اجازت نہیں دی ہے۔ اس واقعے کو نہیں پڑھا جو اللہ کے رسول کے پاس ایک عورت آتی ہے اور کہتی ہے انی قد اصبت الحد یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی میں حد کو پہنچ چکی ہوں اور مجھے پاک کر دو۔ اللہ کے نبی نے کہا ٹھیک ہے اس کو لے جاؤ سنسار کر دو۔ کہنے لگی میرے پیٹ میں بچہ ہے۔ آپ نے کہا پھر تجھے ابھی سنسار نہیں کیا جائے گا، جاؤ جب بچہ پیدا ہو جائے تب آنا۔ بچے کو لے کر آئی گا، اب تو پیدا ہو چکا ہے۔ آپ نے کہا اس بچے کے ہونٹوں میں تیرا دودھ لگا ہوا ہے، مطلب اس بچے کو تیرے دودھ کی ضرورت ہے، جب تک وہ تیرا دودھ پیے گا تجھے قتل نہیں کیا جائے گا، جب وہ تیرا دودھ چھوڑ دے اور روٹی کھانے لگے تب تجھے قتل کیا جائے گا۔ اسلام تو حرام اولاد گرانے کی اجازت نہیں دیتا، تم تو اپنے حلال اولاد گرا دیتی ہو۔ قیامت کے دن یہ عورتیں بہت سخت عذاب میں مبتلا ہوں گی جنہوں نے دنیا میں اپنے بچوں کو گروایا ہے۔ حمل ٹھہرنے کے بعد چاہے وہ 1 دن کا ہی کیوں نہ ہو، حمل ٹھہر گیا، رپورٹ میں آ گیا کہ حمل ٹھہر گیا، اب آپ بچے کو نہیں گرا سکتے ہیں، ایبارشن نہیں کرا سکتے ہیں۔ وہ الگ بات ہے کہ کوئی مصیبت ہو جائے اور ماں یا بچے میں سے کسی ایک کو بچانا پڑے تو ایسی صورت میں تو پھر ماں کی جان بچائی جائے گی، وہ مجبوری کی ایک الگ کنڈیشن ہے، لیکن بغیر کسی مجبوری کے صرف اس لیے کہ 3-4 بیٹیاں پہلے سے یہ چوتھی بھی میری بیٹی، ہم جہیز کہاں سے لائیں گے، نہیں گرا دو اب نہیں چاہیے مجھے، صرف اس لیے گرا دیتی ہو تو عذاب کی مستحق ہوگی، عذاب کی مستحق۔ تو میرے بھائیوں ہمیں بچنا چاہیے۔ یہ اندھیرا تھا عرب کے اندر کہ لڑکیوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا۔ شادی جانتے ہو کیسے ہوتی تھی؟ شادیوں کا رواج بہت برا تھا۔ ایک لڑکا کسی لڑکی سے شادی کر کے لاتا تھا، پڑھیے بخاری کتاب النکاح، زمانے جاہلیت کی نکاح پر نظر ڈالیے۔ ایک لڑکا کسی لڑکی کو نکاح کر کے لاتا تھا لیکن اس کے ساتھ رات سوتا نہیں تھا، جس کو ہماری زبان میں بولا جاتا ہے شب زفاف نہیں مناتا تھا، اور جس کو ہماری عام بھاشا میں بولا جاتا ہے سہاگ رات، وہ لڑکا اپنی بیوی کے ساتھ نہیں مناتا تھا۔ شادی کر کے لایا، ودا کر کے لایا، رخصتی کر کے لایا، گھر میں لایا لیکن نہیں ملتا تھا، بلکہ وہ لڑکا
وہ پتی وہ دولہا اپنی بیوی کو اپنے دوست کے حوالے کر دیتا تھا اور کہتا تھا کہ لو جاؤ تم اس کے ساتھ اور اس کی شرمگاہ حاصل کرو، یعنی اس کے ساتھ زنا کرو۔ اور جب اس کے دوست سے یہ بیوی حاملہ ہو جاتی تھی، یہ لڑکی حاملہ ہو جاتی تھی، تب پتہ چلتا تھا حاملہ ہو گئی، تب یہ اصلی پتی جاتا تھا اور اپنے دوست سے اپنی بیوی کو لے کر آتا تھا، اور ایسا اس لیے کیا جاتا تھا تاکہ بچہ نیک پیدا ہو۔ بتائیے، ان کے ہاں نیک بچہ پیدا ہونے کا یہ تصور تھا کہ جب تک شوہر شادی کے بعد اپنی بیوی کو کسی دوست کے بستر پہ نہ بھیج دے اور اس سے حمل نہ ٹھہر جائے، تب تک اس بیوی کو اپنی بیوی کی طرح نہیں اپنایا جا سکتا ہے، اس سے ملا نہیں جا سکتا ہے۔ اور یہ اس سماج میں اس لیے ایسا کیا جاتا ہو کہ اس سے بچہ شریف پیدا ہو، تو وہاں کی شرافت آپ سمجھ سکتے ہیں۔ جیسے ہمارے ملک میں ایک دھرم ایسا بھی ہے جس کے بڑے بڑے گرو ننگے رہتے ہیں، مارکیٹ میں ننگے گھومتے ہیں اور عورتیں ان کے پیچھے پیچھے گھومتی ہیں، اور ایک جگہ جب وہ بابا بیٹھ جاتا ہے تو اس کے اوپر سر پہ دودھ ڈالتی ہیں۔ آج بھی یہ پرچلن ہے، اور وہ دودھ جب بہتا ہوا اس بابا کے مشین کے پاس آتا ہے، وہ گرو گھنٹال جو بنا بیٹھا ہے ننگا، جب بابا کی شرمگاہ کے پاس آتا ہے وہ دودھ اوپر سے، تو اس کو کٹورا لگا کے ایسے بھر لیتی ہے، اور وہ دودھ گربھوتی عورتوں کو پلایا جاتا ہے، حاملہ عورتوں کو پلایا جاتا ہے۔ کیوں؟ تاکہ بچہ نیک پیدا ہو۔ اندازہ لگاؤ، مشین کے پاس سے آیا ہوا دودھ اور کٹورے میں بھرا گیا ہو وہ دودھ جب گربھوتی عورت پیے گی تو بچہ کتنا شریف پیدا ہوگا، اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ نکاح کا دوسرا طریقہ عرب کے اندر یہ تھا، نکاح کا دوسرا طریقہ عرب کے اندر یہ تھا کہ ایک ہی عورت کے پاس 3 سے اوپر اور 10 تک لوگ، 10 سے زیادہ نہیں، 10 تک لوگ آتے تھے، 3 بھی ہو سکتے ہیں، 4 بھی، 5 بھی، 6 بھی، 7 بھی، 8 بھی، 9 بھی، 10 بھی، 10 سے زیادہ نہیں، اس عورت کے پاس پورے سال جاتے ہیں۔ جب بچہ پیدا ہوتا تو وہ ان 10 کو، جتنے لوگ اس کے پاس آئے، وہ سبوں کو بلاتی اور کہتی کہ تمہارا معاملہ تو معلوم ہے، تم بھی ہمارے پاس آئے، تم بھی ہمارے پاس آئے، تم نے بھی ہم سے ملاقات کی، تم نے بھی ہم بستری کی، تم نے بھی ہمارے جسم سے کھلواڑ کیا، سب تمہیں تو معلوم ہے نا۔ سب کہتے ہاں، مجال نہیں تھی کہ نہ آئے کوئی، آنا پڑتا تھا، یہ سماج کا نیم تھا، آنا پڑتا۔ جتنے لوگوں نے اس عورت کے ساتھ جمع کیا، ہم بستری کی، زنا کیا، سب آتے۔ وہ عورت کہتی اب یہ بچہ پیدا ہوا ہے، سب خاموش بیٹھے رہتے، اس عورت کو اختیار ہوتا، وہ بچہ اٹھاتی اور ان لوگوں میں سے جتنے لوگوں نے اس کے ساتھ زنا کیا، اپنا بچہ جس کی گود میں ڈال دیتی، یہ اس کی بیوی مان لی جاتی، وہ اس کا پتی مان لیا جاتا، اور اس کا بچہ وہی مان لیا جاتا جس کی گود میں ڈال دیا، یہ اسی کا بچہ ہے۔ یہ شادی کا دوسرا طریقہ تھا عرب کے اندر۔ بس تیسرا طریقہ اور سن لو۔ تیسرا طریقہ یہ تھا کہ گنتی کی کوئی تعداد نہیں تھی، عورت اپنے گھر میں ہری جھنڈیاں لگا لیا کرتی تھی۔ ہری جھنڈی کا مطلب پورے سال جو ان کے پاس آنا چاہے، یہ اس علاقے میں طوائف میں شمار نہیں ہوتی تھی، لیکن کام طوائف والا تھا، پورے سال آنے والے کسی آدمی کو منع نہیں کرتی تھی۔ 9 مہینے 10 مہینے کے بعد جب اس عورت کی کوکھ سے بچہ پیدا ہوتا تو جتنے لوگ اس سے ملے سب کو بلاتی، اور مجال نہیں کہ کوئی نہ آئے، سب کو آنا پڑتا، سب کو لائن سے بٹھا دیتی۔ خانہ کعبہ جو پہلے ان کے ہاتھ میں تھا، وہاں قیافہ شناس کو بلایا جاتا، وہ آتا اور اس سے کہا جاتا کہ اس بچے کی شکل دیکھو، ان لوگوں میں سے کس سے سب سے زیادہ مل رہی ہے۔ وہ دیکھتا، چیک کرتا، اور اتنے لوگوں میں جس آدمی سے اس بچے کی شکل سب سے زیادہ مل رہی ہوتی، قریب ہوتی، یہ اس کی گود میں بچہ ڈال دیتا اور اس عورت کو اس کے ساتھ بھیج دیتا۔ یہ شادی کا تیسرا طریقہ۔ اندھکارم ناشم، محمد آئیں گے تو اندھیرا ناش کر دیں گے۔ اب دیکھیے، اسلام جب آتا ہے تو زمانے جاہلیت کے سارے نکاح ختم کر دیے جاتے ہیں، اور اسلام نے عورت کو اتنی عزت دے دی کہ اب نکاح کے لیے جب بیٹھ گیا دولہا، پہلی بات تو بارات کا تصور ہے نہیں، اب آ گئی تو بیٹھ گیا، تو پہلے لڑکے کا نکاح نہیں ہوگا، پہلے لڑکی کا ہوگا۔
एक वकील, 2 गवाह लड़की के पास जाएंगे, उससे पहले इजाजत लेंगे, तुम्हारा निकाह फलां के साथ किया जा रहा है, क्या तुम्हें कबूल है? वो दस्तखत करेगी रजिस्टर पर और उसका दस्तखत ही ये मान लिया जाएगा कि उसकी इजाजत है। फिर उसके बाद लड़के का निकाह। ये इस्लाम ने औरत को इज्जत दी है। जबरदस्ती कोई किसी लड़की के साथ निकाह नहीं कर सकता है। कुछ जाहिल लोग ऐसे होते हैं, लड़की का निकाह करने गए तो वहाँ कहते हैं हाँ बेटा फलां के साथ तुम्हारा निकाह हो रहा है, तुमने कबूल किया? वो बैठी है बेचारी शर्म की वजह से, और ये ज़बरदस्ती, अरे बोलो बेटा किया, वो शर्मा रही है। अब बार बार कहलवा रहे हैं बोलो किया। अब वो बैठी है बेचारी, अब उसकी सहेलियाँ भी उससे कह रही हैं ए बोल दे, हाँ हाँ बोल दे। अरे जाहिलो, जिंदगी भर जाहिली रहोगे, पागल रहो। जब हदीस में है इज़्नुहा सिमातुहा, उसकी खामोशी ही उसकी इजाजत है, तो क्यों जबरदस्ती उससे कहलवा रहे हो? कुंवारी है, बाकिरा है, गैर शादीशुदा है, उसका जबान से बोलना जरूरी नहीं है। एक बार आप उससे पूछिए कि फला फला के साथ तुम्हारा निकाह किया जा रहा है, क्या तुम उस लड़के के साथ निकाह तुम्हें कबूल है? बस एक बार उससे पूछिए, वो खामोश हो जाती है, वही उसकी इजाजत हो गई। मत पूछवाओ जबरदस्ती। वो खामोश रहती है तो समझ लो कि वो राजी है। शर्मीली होती हैं लड़कियां, नहीं बोलेंगी जल्दी, इसलिए बुलवाओ नहीं जबरदस्ती। वो खामोश है, समझ लो कि उसने इजाजत दे दी। रजिस्टर बढ़ाओ और कह दो कि दस्तखत कर दो। पढ़ी लिखी है तो दस्तखत कर दे, नहीं पढ़ी लिखी है तो अंगूठा लगा दे, हो गया निकाह, उसकी इजाजत हो गई। उसका जबान से कहना जरूरी नहीं है। लड़के वाले को पैगाम भेजना पड़ेगा लड़की वाले के पास। आजकल तो लुट्ठस हो रही है। लड़कियों के माँ बाप पहले ही हाँ ये लड़का अच्छा है, उनके माँ बाप से बात कर रहे हैं, ठीक है भाई मेरी बेटी आपके साथ लड़के के साथ निकाह। लड़कियां वाले आज जा रहे हैं, जबकि लड़की वालों को हक, ठीक है जा रहे हैं, मैं मना नहीं कर रहा हूं, इजाजत है, जा सकते हैं, लेकिन इस्लाम लड़के वालों को हुक्म देता है कि वो लड़की के इससे रिश्ता मांगे, लड़की के माँ बाप के पास जाएं, उनसे लड़की तलब करें। इज़ा खतब इलैकुम मन तरज़ौना दीनहु व खुलक़हु, आए लड़कियों के माँ बाप, लड़कियों वालों, जब तुम्हारे पास किसी लड़के का पैगाम निकाह के लिए आए, तुम्हारी बेटी से शादी के लिए आए, और उस लड़के का अखलाक तुम्हें पसंद हो, उस लड़के की दीनदारी तुम्हें पसंद हो, फज़व्विजू, तो अपनी बेटी का निकाह उस लड़के के साथ कर दो। इनकार मत करो। अगर नमाजी है, रोजदार है, बाअखलाक है, कमाता है, आपकी बेटी को खिलाने पिलाने की ताकत रखता है, बस इतना देख लो। अगर उसकी दीनदारी, उसका अखलाक तुम्हें पसंद आ जाए तो अपनी बेटी का निकाह उसके साथ कर दो। उस दीनदार लड़के का पैगाम ठुकराओ मत, उसको अपने घर से मायूस मत जाने दो, अपनी बेटी का निकाह उस लड़के के साथ कर दो। अगर दीनदार लड़के के साथ तुमने अपनी बेटी का निकाह नहीं किया, इल्लम तफअलूहु तकुन फितनतुन फिल अर्ज़ व फसादुन अरीज़, अगर नमाजी और दीनदार लड़के के आंखों से आंसू बह गए, उसका पैगाम तुमने ठुकरा दिया और लड़की का अपनी बेटी का निकाह उसके साथ नहीं किया और उसके रिश्ते को अगर भगा दिया या नहीं किया, तो जमीन में फितना फैल जाएगा। इल्लम तफअलूहु तकुन फितनतुन फिल अर्ज़, तो जमीन में फितना देखोगे, व फसादुन अरीज़, और लंबा चौड़ा फसाद। आज देख लो तलाकों की कितनी नौबतें हैं, क्योंकि हमने जेंटलमैन देखा है, हीरो देखा है, जमीन और जायदाद वाला देखा है, दीनदार नहीं देखा है। सुप्रीम कोर्ट का बयान है कि सबसे ज्यादा हमारे यहाँ तलाक के केस पेंडिंग में पड़े हुए हैं, तलाक के केस पेंडिंग में पड़े हुए हैं, और तलाक के केस 3 करोड़ की तादाद में हैं। तलाक के केस कितने हैं सुप्रीम कोर्ट में? सुप्रीम कोर्ट ने कहा 3 करोड़ तलाक के केस पेंडिंग में हैं, और इन 3 करोड़ तलाकों में 2 करोड़ से ज्यादा सिर्फ मुसलमानों के केस हैं। सिर्फ मुस्लिम औरतें और मुस्लिम मर्दों के केस हैं जो सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग पड़े हुए हैं। आप आइडिया लगा सकते हैं, मुसलमानों की तादाद तो हिंदुस्तान में इतनी ज्यादा नहीं है, सब मिलाकर 3 करोड़ तलाक के केस पेंडिंग में, और 3 करोड़ में 2 करोड़ से ज्यादा सिर्फ मुसलमानों के केस। इससे आप अंदाजा लगाइए कि मुसलमानों ने दीनदारी देखना शुरू नहीं किया है, दीनदारी को देखना छोड़ दिया है। चाहे लड़के वाले हों, लड़की में दीनदारी नहीं देख रहे हैं, लड़की वाले लड़कों में दीनदारी नहीं देख रहे हैं। इस
اس لیے طلاقوں پر نوبتیں آ رہی ہیں جو ہمارے لیے بہت بڑا المیہ ہے اور درد سر ہے. اس کو ہمارے سماج اور سوسائٹی کو سوچنا پڑے گا اور دیکھنا پڑے گا. تو میرے پیارے ساتھیوں، اللہ کے نبی کا نام محمد بھی آ گیا. اندھیرے کو ناش کریں گے. اور آپ وہ بزرگ انسانوں نے بنائے، مثلا ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ. دنیا میں جتنے بھی بزرگ آئے یہ بزرگ تھے، میں مانتا ہوں، تسلیم کرتا ہوں، لیکن ان کو یہ نہیں کہا جائے گا کہ اللہ نے بزرگ بنایا. ان کو ہم نے اور آپ نے بزرگ بنایا ان کی قابلیت کی بنیاد پر. لیکن محمد کو رسول کس نے بنایا؟ اللہ نے. سمجھ رہے ہیں؟ اس چیز کو ذہن میں رکھیے. میری پوری یہ سمجھ گئے تو تقریر سمجھ میں آ جائے گی، یہ نہیں سمجھے تو سمجھ لو کہ میں بھینس کے سامنے بین بجا رہا ہوں، اور 10 منٹ کے بعد آپ یہاں سے اٹھ اٹھ کے بھاگنے لگیں گے، کیونکہ سمجھ میں پھر نہیں آئے گا. دنیا میں جتنے بزرگ آئے ان کو بزرگ کس نے بنایا؟ ہم نے اور آپ نے، انسانوں نے. اور محمد کو رسول کس نے بنایا؟ محمد کو بزرگ کس نے بنایا؟ اللہ نے. محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں. انسان جب کسی انسان کو منصب دیتا ہے، انسان جب کسی انسان کو ڈگری دیتا ہے، انسان جب کسی انسان کو پوسٹ دیتا ہے، انسان جب کسی انسان کو کسی منصب پر فائز کرتا ہے، تو بنانے والے انسان سے بھی غلطی ہو سکتی ہے، اور جس کو بنایا جا رہا ہے اس سے بھی غلطی ہو سکتی ہے. جس کو آپ نے بزرگ بنایا ہو سکتا ہے وہ غلطی کر جائے، اور آپ بھی غلطی بنانے میں کر سکتے ہیں. مثلا 2014 میں آپ نے کسی کو ووٹ دیا، پھر 2019 میں بھی کسی کو ووٹ دیا، آج پچھتا رہے ہیں کاش ہم نے ووٹ نہ دیا ہوتا تو اچھا ہوتا. کیوں؟ آپ نے بنایا، کسی کو بھی بنایا، نام نہیں. سمجھدار ہیں یہاں سارے لوگ. بعد میں احساس ہو رہا ہے کہ ہم سے بنانے میں بہت بڑی غلطی ہو گئی. تو بنانے والا بھی غلط ہو سکتا ہے اور جس کو بنایا جا رہا ہے وہ بھی غلط ہو سکتا ہے، کیونکہ جس نے بنایا وہ بھی انسان، جس کو بنایا وہ بھی انسان. لیکن جب اللہ کسی کو بڑا بناتا ہے، اللہ کسی کو بزرگ بناتا ہے، تو بنانے والا غلطی نہیں کر سکتا، اور جس کو بنایا بڑا بزرگ وہ بھی غلط نہیں ہو سکتا. اس لیے معصوم عن الخطا، غلطیوں سے پاک اگر کوئی ذات ہوتی ہے تو وہ رسول کی ذات ہوتی ہے، نبی کی ذات ہوتی ہے، یعنی وہ غلطی نہیں کرتی ہے. معصوم عن الخطا، غلطیوں سے پاک اگر کوئی ہے تو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس لیے کہ اگر وہ دنیا میں کوئی غلطی کریں گے تو اللہ جبرائیل کو بھیج کر، فرشتے کو بھیج کر اس کی اصلاح کر دیتا ہے. نہیں، آپ نے یہ غلط کیا، بٹ اصلاح ہو جاتی ہے. تو بنانے والا اللہ جب کسی کو بڑا بناتا ہے تو بنانے والا غلط نہیں ہو سکتا، اور جس کو بنایا گیا وہ بھی غلطی نہیں کر سکتا. اس لیے اس عقیدے کو اپنے ذہن میں رکھیے. ہم نے جن کو بزرگ بنایا، چاہے وہ ابو حنیفہ ہو، امام شافعی ہو، امام مالک ہو، احمد ابن حنبل ہو، یا ایکس وائی زیڈ کوئی بھی بزرگ ہو، اس سے انسان ہونے کے ناطے سے غلطی ہو سکتی ہے، لیکن اللہ نے جس کو بزرگ بنایا ہے وہ غلطی نہیں کر سکتا ہے، کیونکہ ان بزرگوں کو بزرگ ہم نے بنایا ہے اور محمد کو بزرگ اللہ نے بنایا ہے. اللہ جس کو بزرگ بناتا ہے وہ غلطی نہیں کر سکتا ہے. پہلی چیز یہ ذہن میں رکھیے، انسان جب کسی انسان کو بڑا بناتا ہے تو اس سے بھول چوک ہو سکتی ہے. آج سے 10 سال پہلے میرے استاذ نے مجھے کیا پڑھایا آج مجھے یاد نہیں ہے. آج ہم نے کسی بچے کو سبق یاد کرایا، کل سن رہا ہوں تو آدھا یاد ہے آدھا بھول گیا. کل میں نے 2 گھنٹے تقریر کی، کیا کی؟ آج آدھی یاد ہے آدھا میں بھول گیا. اور کل جن لوگوں نے سنا تھا ان سے پوچھوں میں کیا بولا تو ان کو بھی کچھ باتیں یاد ہوں گی اور بہت سی باتیں بھول گئے ہوں گے. یہ اس بات کی علامت ہے، انسان جب انسان کو پڑھاتا ہے تو اس کا پڑھایا ہوا استاذ بھی بھول سکتا ہے، اور استاذ جس بچے کو پڑھا رہا ہے وہ بھی
भूल सकता है, पढ़ाने वाले से भी भूल चूक हो सकती है और जिसको पढ़ा रहा है उससे भी भूल चूक हो सकती है, लेकिन जब अल्लाह किसी को पढ़ाता है तो उससे भूल चूक नहीं हो सकती और जिसको पढ़ा रहा है वो भी सबक भूल नहीं सकता। इसीलिए कुरान ने कहा है सनुक़रिउका फला तंसा, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम आपको ऐसा पढ़ाएंगे कि आप भूलेंगे नहीं। सनुक़रिउका फला तंसा, जब फेले मुजारे पर सीन दाखिल हो जाए तो उसको करीब के माना में, मुस्तकबिल करीब के माना में कर देता है। सनुक़रिउका फला तंसा, अन करीब हम आपको ऐसा पढ़ाएंगे कि आप भूलेंगे नहीं। और हकीकत में अल्लाह ने मोहम्मद रसूलुल्लाह को जो पढ़ाया, अल्लाह ने नबी अकरम को जो पढ़ाया, वो सबक न नबी भूले। और आज नबी अकरम इस दुनिया से गए हुए 1400 साल से ज्यादा का अरसा गुजर चुका है। नबी अकरम की पढ़ाई हुई बातें आज भी मुसलमान याद रखे हुए हैं और क़यामत की सुबह तक ये सबक याद रखा जाएगा। कुरान जो अल्लाह ने नबी को पढ़ाया, ये कुरान न तो नबी भूले, न हम भूले और न क़यामत तक ये कुरान को भुलाया जा सकता है। ये फ़र्क होता है इंसान के द्वारा बनाए हुए बड़े इंसान में और अल्लाह के ज़रिए बनाए हुए किसी बड़े बुजुर्ग में। तो याद रखिए, अल्लाह ने नबी को मोहम्मद रसूलुल्लाह को बड़ा बनाया है। तो मोहम्मद किसके रसूल हैं? अल्लाह के। 3 चीज़ें, नाम मोहम्मद, ओहदा रसूल, और ये रसूल किसने बनाया? अल्लाह ने। ये 3 चीज़ें। यहाँ नाम आया मोहम्मद,